یہ 4 کتابیں اب تک پیش کر چکا ہوں احناف کی کتابوں میں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ کس کی کتاب ہے پتا ہے؟ میرے دوستو، جلال میں نہ آؤ، عقل و خیرت سے کام لو، عقل و شعور کے ناخن لو. میں حوالے لے کر کے بیٹھتا ہوں، اور اکثر جو لوگ میرے پروگرام سنتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. بالکل. اب دیکھ لیجئے، یہ اتنی مشہور کتاب ہے النہر الفائق شرح کنز الدقائق، اور تمام یعنی جتنے بھی علماء احناف کے مدارس ہیں ان تمام کے ہیں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے لأن غاية ما انتهت إليه الأعداد الواردة من صلاته عليه الصلاة والسلام ليلا فيما روته عائشة رضي الله عنها 11 ركعة 3 منهن وتر والباقي نافلة. یہ دیکھ لیجئے، سراج الدین عمر بن ابراہیم بن نجیم الحنفی کی کتاب ہے. ان کی وفات 1005 میں ہوئی ہے. نوٹ کر لیں یہ چیز، یعنی 400 سال پہلے کے یہ عالم ہیں. 441 سال پہلے کے یہ عالم ہیں. ان کی وفات 441 سال پہلے ہو چکی ہے. کیوں؟ ابھی 1446 ہجری ہے اور ان کی وفات 1005 میں ہوئی ہے. صاف صاف حساب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اتنے پرانے عالم کا حوالہ میں دے رہا ہوں. کوئی آج کا اختلاف ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. اور یہ کنز الدقائق تو بہت مشہور کتاب ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان کی تعداد کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت ہیں. جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. یہ کن کی کتاب دیکھ لیں، دار الکتب العلمیہ الطبعۃ الاولی 1422 من الہجرہ، 2002 کی طباعت ہے. یہ 2002 کی طباعت ہے. حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں، حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں میرے بھائی. لأن غایت من انتہت الیہ الاعداد الواردہ من صلاته علیہ الصلاة والسلام لیلا فیما روته عائشة رضی اللہ عنہا 11 رکعتا 3 منہن وتر والباقی نافلۃ. یہ جو 11 رکعتیں ہیں ان میں سے 3 وتر کی نماز ہیں اور باقی نفلی نمازیں ہیں، یعنی تراویح کی نمازیں ہیں. اسی طرح سے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127، بدر الدین العینی الحنفی، ان کی وفات 855 ہجری میں ہوئی ہے. کتنی ہجری میں؟ 855 ہجری. اب اندازہ کر لیجئے کہ 855 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے تو تقریباً کتنے 600 سال پرانے ہیں یہ عالم. کتنے پرانے ہیں؟ 600 سال پرانے، 600 سال پہلے کے، یعنی انگریز کی آمد سے بہت پہلے کے یہ عالم ہیں. یہ بھی حنفی انگریز کی آمد سے بہت پہلے کے یہ عالم ہیں. یہ کہتے ہیں 11 رکعتا وهو اختیار مالک لنفسه واختارہ ابو بکر ابن العربی، کہ 11 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام مالک نے اپنے لیے اسی کو پسند کیا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. نمبر 2 عمر اور عثمان اور علی کا عمل ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا بھی عمل ہے، امام مالک کا بھی یہی عمل ہے، اور ابو بکر ابن العربی نے بھی 11 رکعت ہی کو پسند کیا ہے. اللہ اکبر. اب تک کتنی کتابوں کے دلائل دے چکا ہوں میرے بھائیوں؟ تقریباً 4 حنفی کتابوں کے دلائل دے چکا ہوں. حنفی کتابوں کے ویسے اگر دیکھا جائے تو میں نے تقریباً 20 سے 25 حنفی کتابوں کے حوالے تیار کر کے رکھے ہیں. اور میرے آڈیوز اگر کوئی بھائی سننا چاہے تو ٹیلی گرام پر
تفصیل کے ساتھ پوری عبارت میں نے کوڈ کی ہے، پوری عبارت علماء احناف کی عبارتیں میں نے کوڈ کی ہیں، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تراویح کے سلسلے میں ہی ایک ہی ٹاپک پہ تقریباً 25 سے 30 آڈیوز میرے موجود ہیں، 25 سے 30 آڈیوز موجود ہیں۔ کسی بھائی کو اگر ٹیلی گرام پہ آڈیو سننا ہے تو وہ ٹیلی گرام پر جائے، شیخ طاہر سنابلی حفیظ آفیشیل لکھے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل آسانی ہے، بہت ہی آسانی ہے، بلکہ میں اپنے ہمارے بھائی لوگ جو ہیں یہ متحرک رہیں، اور جو بھی اس قسم کا اعتراض کرے، اس قسم کا جو کوئی بھی اعتراض کرے، اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے جھگڑا کون کرتا ہے پتا ہے؟ گالی کون دیتا ہے؟ جھگڑا وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ گالی کون دیتا ہے؟ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا۔ لیکن جس کے پاس دلیل ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں دلائل جس کے پاس موجود ہو، اس کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ تو آپ لوگوں سے بھی میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی کوئی اس مسئلے میں الجھنا چاہے تو آپ الجھنے نہ دیں، بلکہ آپ کیا کریں، فوراً ہی یہ ہمارے عزیز کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک میں ٹیلی گرام ایڈ کر دیں۔ بالکل، اگر ممکن ہو تو ایڈ کر دو اختر، ہے نا؟ اگر ممکن ہو تو ایڈ کر دو، ممکن جی میں انشاءاللہ شیئر کر دو، کوئی بات نہیں نا، وہ جو ہے نا شیئر کر دو، تاکہ جن بھائیوں کو یہ کام کرنا، آگے بڑھانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے تو شیئر کر دینا۔ جی ضرور، بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی جتنے لوگوں کو، جی میں اپنے پروفائل میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہم تو یہی منہج سلف والے بھائی، اللہ رب العالمین خوش رکھے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی ہے، بہت سے بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور دلائل کے سامنے وہ سرنڈر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ 4 کتابیں اب تک پیش کر چکا ہوں احناف کی کتابوں میں سے۔